بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقرا شوکت اور یہ آفاق اقبال سیریز کی جماعت پنجم کی کتاب ہے۔ ہمارا سبق ہے جی رحمت عالم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس کتاب کا تیسرا سبق ہے۔ حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پہ ہیں اور اہم الفاظ ہیں سلوک، بدر، قحط، مشقت، مبتلا۔ چلیے متن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین غلاموں پر بہت مہربان تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تمہارے غلام اور خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو کھانا خود کھائے اپنے غلام اور خادم کو بھی وہی کھانا کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے اس کو بھی وہی پہنائے۔ اس لیے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو، اور اس کی طاقت سے بڑھ کر کام لے تو اس میں اس کی مدد بھی کرے۔ تو یہ تھا جی سبق۔ چلیے اہم الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ دل بھر آنا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، غمگین ہو جانا، بے چینی، بے سکونی، ستانا، تنگ کرنا، قحط، خشک سالی، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے اناج پیدا نہ ہونا، مشقت، سخت کام۔ یہ ہیں جی وہ سوالات جن کے جواب دینے ہیں ہمیں سبق کو پڑھنے کے بعد۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ تو متن پڑھیے اور اس سوال کا جواب دیجئے، ساتھ ہی ساتھ خالی جگہ کے نیچے جملے بھی جو دیے گئے ہیں ان کو مکمل کیجئے۔ آئیے جی بات چیت کرتے ہیں۔ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہوگا۔ اس موضوع پر آپ نے آپس میں بات چیت کرنی ہے، اور اس دوران میں مرکب جملوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور آداب گفتگو کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آگے ہے جی قواعد، اور قواعد میں ہمارے پاس حروف جار لکھ کر مکمل کرنے کی سرگرمی موجود ہے۔ جملے آپ کے سامنے ہیں، حروف جار لگائیے، جملوں کو مکمل کیجئے۔ جیسے زہرا نے نعت سنائی۔ اس کے پاس ایک بہت اچھی کتاب ہے، اس کتاب میں نعتیں اور اخلاقی نظمیں ہیں۔ ثنا نے زارا سے پوچھا، کتاب کو میز پر رکھ دو۔ تو آپ نے دیکھا میں نے حروف جار لگائے اور اس سرگرمی کو مکمل کیا۔ یہی کام اب آپ بھی کیجئے۔ آگے لکھائی کی مہارت ہے، اور یہاں ہمارے پاس ایک کہانی ہے لیکن اشاروں کی صورت۔ آپ نے اس میں جو اشارے دیے گئے ہیں اس کے مطابق باقی کی کہانی لکھنی ہے اور پھر اس کو مکمل کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک عنوان بھی دینا ہے۔ سرگرمی کیا ہے کہ آپ کو لائبریری سے احادیث کی کوئی کتاب لانی ہے، اس میں سے 3 سے 5 احادیثیں تلاش کرنی ہیں اور ساتھیوں کو بھی سنانی ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو ایک تقریر تیار کرنی ہے۔ تقریر کا موضوع رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تقریر کے وقت آپ کو درست لب و لہجے، آواز کے اتار چڑھاؤ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ تقریر اشعار اور اقوال زرعی سے مزین ہو۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا۔ آپ اس کی دہرائی کیجئے۔ میں اگلے سبق میں ملوں گی۔ خدا حافظ۔